Subscribe our YouTube channel and watch our videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج ایک تاریخی بل سینیٹر عبدالکریم صاحب نے اس بل کو سینٹ کے اندر پیش کیا۔ یہ بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور ہونے کے بعد آج سینیٹر عبدالکریم صاحب نے جو کہ 6 ماہ کی کوششوں کے بعد لابنگ کے بعد 7 اگست 2023 کو سینٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ ناموس صحابہ و اہل بیت کا ترمیمی بل تھا۔ سزا کے حوالے سے سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ کیوں اس بل کو ابھی ہی منظور ہونا ضروری تھا، اس بل کے اندر تھا کیا اور کیوں ضروری تھا، باوجود کہ وہ بل کمیٹیوں کو بھیجا جا رہا تھا، لیکن سینیٹر عبدالکریم صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب، سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب، سینیٹر کامران مرتضی صاحب اور دیگر اپوزیشن سے بھی ہلال الرحمان صاحب، کامر علی آغا صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو آج ہی پاس کرنا ہے۔ تو ایسا کیا تھا اس بل کے اندر؟ تو سینیٹر عبدالکریم صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اور میرے ساتھیوں کو کہ ہم نے یہ بل پیش کیا، اور اس بل کا مقصد تحفظ ناموس آل بیت اطہار امہات المؤمنین اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ناموس کا تحفظ اس بل کا مقصد تھا۔ اور سابقہ جو قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر میری یا کسی شخص کی کوئی بندہ توہین کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ہماری افراد کی توہین پر یا زیادتی پر اس کو 10 سال قید ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے تو اس کو 3 سال قید، اور وہ جو ہے قابل ضمانت دفع ہے اور اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اس میں یہی ترمیم کی ہے کہ کوئی شخص، کوئی بدبخت اگر آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین یا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان میں سے کسی کی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے قانون کو سخت کیا جائے، اور ایک تو ناقابل ضمانت ہو، اور دوسرا جو ہے اس کی سزا 3 سال کی بجائے 10 سال یا اس سے زیادہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی عدالت جو ہے وہ سیشن جج اس کو سنے گا اس کے، اور اس کی ضمانت بھی ناقابل ضمانت دفع ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہمارے ملک میں اس بل سے اتفاق، اتحاد اور باہمی بھائی بندی جو ہے اس میں اضافہ ہو، اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے ایوان کا، تمام دینی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، سب نے اس میں میری سپورٹ کی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ بل اتفاق قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے، اور یہ سینٹ میں بھی آج الحمدللہ بل اتفاق پاس ہو گیا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ سینیٹر عبدالکریم صاحب کا تعلق جمعیت اہل حدیث سے ہے، اور ان کے ساتھ جو پیش کرنے والے تھے وہ سینیٹر مشتاق صاحب تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے سینیٹر عبدالغفور صاحب تھے جنہوں نے اس بل کو پیش کیا۔ 3 مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا۔ کامر علی آغا صاحب ان کا تعلق اوقاف سے ہے، انہوں نے پرزور حمایت کی جب شری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بل کمیٹی کو بھیج دیا جائے۔ اگر کمیٹی میں بھیج دیتے تو قومی اسمبلی کا سیشن ختم ہو رہا ہے تو یہ بل ضائع ہو جاتا، اور تحریک انصاف کے جو اراکین تھے انہوں نے بھی پرزور حمایت کی اس بل کی، یعنی کہ ہر جماعت کے ہر رکن نے اس بل کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور خصوصی طور پر جنہوں نے پیش کیا ہے قومی اسمبلی کے اندر چترالی صاحب، قومی اسمبلی سے پاس کروانے والے، اور تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور شکریہ سینیٹر صاحب اور دیگر لوگوں کا جنہوں نے اس بل کے اندر اپنا حصہ پیش کیا اور اس بل کو متفق کا طور پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے منظور کیا. اور پاکستانی قوم کو بالعموم اور سنی قوم کو بالخصوص میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، لوگوں تک شیئر کیجئے. جزاک اللہ، احسن اللہ.